السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے یہ ٹویٹ دیکھیے گا، مسلمانوں کو اتحاد کی نہیں تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی اور مکالمے کی ضرورت ہے۔ خواب فروشوں اور جذباتی مذہبی جملے بازوں سے ہوشیار رہیں اور اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دیں، کامیابی کا راستہ زمین سے ہو کر گزرتا ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمان دنیا تعلیم و ترقی میں، ٹیکنالوجی میں کافی پیچھے رہ گئی ہے، لیکن اس ٹویٹ کا جو کانٹیکسٹ ہے مجھے اس پر اعتراض ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹویٹ کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ ایران کی جو سچویشن ہے اس وقت جو بنی ہوئی ہے اس کے اوپر ہے۔ اسی طرح کے ٹویٹس، اسی طرح کے پوسٹس میں نے لاسٹ ٹائم دیکھے تھے جب اسرائیل اور فلسطین کا 7 اکتوبر کے بعد جو معاملات نئے نئے شروع ہوئے تھے۔ تو بہت سے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو ایسے وقت میں مسلمان دنیا کو یہ مشورہ دیتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس لیے پٹ رہے ہیں کیونکہ آپ کمزور ہیں، آپ تعلیم میں آگے نہیں ہیں۔ میرے حساب سے یہ بات غلط ہے، کیونکہ تعلیم و ترقی کا تعلق انصاف سے نہیں ہونا چاہیے، ظلم کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کوئی غریب ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں غریب کو انصاف ہی نہیں ملتا، اسے انصاف خریدنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر میں کسی غریب کو جس کو انصاف نہیں ملا عدالت سے، میں اگر اسے یہ کہوں کہ بھائی تو اس لیے تجھے انصاف نہیں ملا کیونکہ تو امیر نہیں ہے، کیونکہ تیرے پاس پیسہ نہیں ہے، کیونکہ تو انصاف خرید نہیں سکتا، تو کتنی غلط بات ہوگی۔ مجھے تو عدلیہ کو کہنا ہے کہ تو انصاف کر، مجھے تو ریاست کو کہنا ہے کہ آپ انصاف کروائیں۔ تو بالکل اسی طرح اگر آپ کسی ملک کو کہہ رہے ہیں جس پہ ہم جو وکٹم ہو، تو یہ وکٹم بلیمنگ ہے، آپ اسی کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو یہ غلط ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ تعلیم و ترقی کی جہاں تک بات ہے، ایران کا لٹریسی ریٹ 88% ہے، یوتھ لٹریسی 98% ہے، یعنی 98% لڑکے، 98% لڑکیاں برابر وہاں لٹریٹ ہیں، تعلیم یافتہ ہیں۔ اور اگر میں ٹیکنالوجی کی بات کروں تو وہاں نینو ٹیکنالوجی پہ کام ہو رہا ہے، ادھر رینیویبل انرجی پر کام ہو رہا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کام ہو رہا ہے۔ رہ گئی بات اکانومی کی، اکانومی کمزور ہے، لیکن اس کی بھی ایک وجہ ہے، اس پہ سینکشنز ہیں۔ اگر اس پہ سینکشنز نہ ہوتی تو وہ دنیا کا امیر ترین ملکوں میں سے ایک ایران بن سکتا ہے۔ فرض کریں آج ایران پاورفل ہو جاتا ہے، امیر ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ سیف ہے؟ نہیں، کیونکہ اگر ہم ہسٹری دیکھیں، ہسٹری میں پاورفل قومیں پاورفل قوموں سے ہی ٹکراتی ہیں۔ امریکہ اور رشیا کی مثال ہمارے سامنے ہے، کس طرح سے رشیا ختم ہو گیا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو امریکہ اور چائنا ایک دوسرے کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کی ٹیکنالوجی استعمال نہیں کرتے کہ بھائی ہم پہ اسپائنگ نہ ہو جائے، ہم پہ کوئی مخبری نہ ہو جائے، اور کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ پاورفل ہیں، ہاں یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ پاورفل ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، ٹیکنالوجی ہے، آپ زیادہ دیر تک سسٹین کر سکتے ہیں، لیکن بچ نہیں سکتے۔ اگر آپ پاورفل بھی ہو جائیں گے تو پھر کنسپریسی شروع ہو جائیں گی۔ تو مقصد یہ نہیں ہے، تعلیم ضروری ہے، طاقت ضروری ہے، بٹ یہ کاز نہیں ہے، مین کاز یہ نہیں ہے۔ جب ہم مین کاز کی تلاش نہیں کریں گے تو ہم اس کو ڈائگنوز ہی صحیح نہیں کریں گے۔ اگر ایک ڈاکٹر بیماری کو ڈائگنوز ہی صحیح نہ کرے تو پھر اس کا علاج بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو اصل چیز جو ہے نا وہ لالچ ہے۔ انسان کا لالچ ختم نہیں ہو رہا، ریاستوں کا لالچ ختم نہیں ہو رہا، میں زمین لے لوں، میں تیل لے لوں، میں یہ لے لوں، میں وہ لے لوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ سارے امیر ہو جائیں، ہمیشہ کوئی نہ کوئی غریب رہے گا، ہمیشہ سب پاورفل نہیں ہو سکتے، کمزور ریاستیں ہمیشہ رہیں گی۔ بھائی اسی لیے تو انصاف کا نظام ہے، اسی لیے تو عدل کا نظام ہے، تو آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ آپ نے بجائے اس کے کہ آپ کمزور کو بلیم کریں، آپ نے طاقتور کو سمجھانا ہے، آپ نے انصاف قائم کرنا ہے، عدل قائم کرنا ہے، یہ بات ہم نے کرنی ہے، ہم نے اس کے بارے میں آواز اٹھانی ہے۔ ویسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو آج پورا ویسٹ، بڑی میجورٹی فلسطین کے ساتھ بھی ہے اور ایران کے ساتھ بھی ہے۔ وہ نہیں یہ کہہ رہے کہ مسلمان اس لیے پٹ رہا ہے کیونکہ یہ کمزور ہے، یہ ہم کہہ رہے ہیں، مسلمان کہہ رہے ہیں انفارچونیٹلی۔ لیبیا کی مثال آپ کے سامنے ہے، لیبیا واز اے پاورفل کنٹری، لٹریسی بھی اچھی تھی 88%، بھائی امیر ملک تھا، کیسے مار کھائی۔ اور اگر آپ اس طرف ذرا غور کریں کہ عرب ممالک کہاں کھڑے ہوئے ہیں اس وقت، وہ کیوں خاموش ہیں؟ وہ تو بڑے امیر ہیں، وہ تو بڑے پاورفل ہیں، وہ تو تعلیم و ترقی میں بہت آگے ہیں، لیکن وہ تعلیم و ترقی ان کو کوئی کانفیڈنس نہیں دے سکی۔ تو پھر جب انہوں نے بھی ظلم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تو پھر تعلیم و ترقی کا فائدہ کیا بھائی؟ اب جہاں تک یہ بات ہے کہ ایران کی اسٹریٹجی کیسی ہے، نو سرنڈر کی اسٹریٹجی ہے، یہ کتنی ٹھیک ہے کتنی غلط ہے؟ انجینئر مرزا صاحب کا میں نے ولاگ دیکھا، وہ فرما رہے تھے کہ ایران کو ڈیل لے لینی چاہیے۔ انہوں نے صلح حدیبیہ کی بھی بات کی، ٹھیک ہے، وہ ایک مثال ہمارے سامنے ہے اور ہمارے پاس، لیکن کربلا کی بھی ایگزامپل تو ہے نا۔ امام حسین علیہ السلام بھی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسے ہیں، انہی کی گود کے پلے ہیں، ان کی تربیت میں رہے ہیں، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے سرنڈر نہیں کرنا۔ انہوں نے وجہ بھی بتائی کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی یزید کی بات ہو رہی ہے، اس جیسا یعنی فاسق و فاجر، میں اس کی بیعت کروں گا تو ایک غلط اگزامپل جائے گی۔ اور آپ یقین کریں اگر امام حسین نے سرنڈر کر دیا ہوتا تو آج ایران بھی سرنڈر کر دیتا، ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا، مگر انہوں نے نہیں کیا۔ ان کا کوٹ ہے کہ بھائی مجھے 2 آپشنز دی گئی ہیں، یا تو ذلیل ہو کر زندہ رہو یا پھر مر جاؤ۔ انہوں نے کہا اس سے بہتر ہے کہ میں ذلیل ہو کر زندہ رہوں، اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں عزت کے ساتھ۔ انہوں نے وہ آپشن چوز کیا، تو شاید آج ایران بھی یہی آپشن چوز کرنا چاہ رہا ہے۔ جہاں تک غامدی صاحب کی بات ہے، غامدی صاحب کا بھی میں نے کلپ دیکھا، وہ فرما رہے تھے کہ اس وقت مسلمان اور یہود دونوں پر اللہ کے عذاب کا کوڑا چل رہا ہے۔ یہود اس لیے ذلیل ہو رہا ہے کیونکہ اللہ نے بڑی آزمائش کے بعد اس کو ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا دیا تھا، وہ اس پہ اکتفا نہیں کر رہا، لالچ کر رہا ہے اور کا، اور مسلمان ان کو بہت زمین دی اللہ نے، لیکن وہ ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو یہ اب ظاہر ہے یہ بھی ان کا اوپینین ہے، اور
میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں، وہ ایک بڑے عالم ہیں، اور ظاہر ہے اللہ کیا چاہتا ہے یہ میں گمان نہیں کر سکتا، مجھے نہیں پتہ کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کس طرح نظام کو چلاتا ہے، تو لیکن اچھی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ اس وقت یکجا ہے، ایک بڑی اکثریت یکجا ہے، اور وہ اکٹھے ہو کر اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اور اپنے جو ان کے اختلافات ہیں، فرقہ وارانہ اختلافات ہیں، وہ انہوں نے سائڈ پہ رکھ دی ہیں کچھ دیر کے لیے، یہ بہت اچھی بات ہے، اور اس کے لیے ساری امت سلوٹ کی حقدار ہے۔ تو آخر میں دعا ہے امت مسلمہ کے لیے، دنیا میں امن کے لیے، اللہ مسلمانوں کو جوڑ کر رکھے، اور ظالموں کو، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ غیر مسلم ہوں، اللہ ظالموں کو عبرت ناک شکست سے دوچار کرے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، کامنٹس ضرور کیجیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔